ایک مرد جس کا نام سنتے ہی دشمن کی روح کانپ جاتی تھی، خالد بن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ لیکن یہ کہانی صرف جنگ اور تلوار کی نہیں ہے، یہ ہے ایک ایسی شخصیت کی کہانی جو پہلے اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، پھر بن گیا اسلام کا سب سے عظیم سپاہی۔ ایک ایسا انسان جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور کبھی ہار نہیں مانی۔ آج ہم جانیں گے وہ سچائی جو تاریخ کے صفحات میں چھپی ہوئی ہے، وہ راز جو دنیا نہیں جانتی۔ خالد بن ولید ایک لیجنڈ، ایک مسٹری اور اللہ کی تلوار کی حقیقی کہانی شروع ہوتی ہے ابھی۔ مکہ 592 عیسوی، بنو مخزوم قبیلہ، عرب کا سب سے طاقتور اور امیر خاندان میں سے ایک۔ یہاں پیدا ہوتا ہے خالد، ولید بن مغیرہ کا بیٹا۔ بچپن سے ہی اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے، گھوڑے، تلوار اور جنگ کی کلا۔ لیکن اس وقت مکہ میں ایک اور آواز بھی گونج رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، توحید کا پیغام۔ قریش کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی، اور خالد وہ تھا اپنے باپ کی طرح اسلام کا شدید مخالف۔ عرب میں اس وقت جہالت کا دور تھا، بت پرستی، قبائلی جنگیں اور ظلم کا راج۔ خالد بڑا ہوا ایک ایسی سوچ کے ساتھ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا ہی مقصد تھا۔ یہ تھا وہ انسان جو آگے چل کر سیف اللہ کہلاتا ہے۔ جنگ احد 625 عیسوی، یہ وہ دن تھا جب خالد نے اپنی ملٹری جینیس دکھائی۔ وہ تھا مسلم فورسز کا سب سے بڑا دشمن۔ اس دن خالد نے ایک فلینکنگ مینیور کیا جو ملٹری ہسٹری میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ خالد کی اسٹریٹجی نے مسلم کو احد میں بہت بڑا نقصان دیا، لیکن یہ وکٹری خالد کے دل میں ایک سوال چھوڑ گئی، اگر یہ لوگ اتنے کمزور ہیں تو ہار کیوں نہیں مان رہے؟ کچھ تو ہے ان لوگوں میں جو الگ ہے۔ سالوں تک خالد لڑتا رہا مسلمانوں کے خلاف، لیکن ہر جنگ کے بعد وہ دیکھتا تھا مسلمانوں کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کی یونٹی، یہ چیزیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ دشمن کے دل میں شک کی ایک چنگاری جلتی رہی۔ 629 عیسوی، صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید کے دل میں اب بہت سارے سوال تھے۔ ایک رات وہ سوچنے لگا، میں کس چیز کے لیے لڑ رہا ہوں؟ بتوں کے لیے یا اپنے قبیلے کی عزت کے لیے؟ خالد کا بھائی ولید بن ولید پہلے سے مسلمان بن چکا تھا۔ اس نے خالد کو ایک خط لکھا، خالد، تم جیسے عقل مند انسان کو اسلام کی سچائی سمجھ جانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ یہ الفاظ خالد کے دل کو چھو گئے۔ سفر 629 میں خالد نے فیصلہ کیا، وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا اپنے نبی کے پاس، اور جب خالد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر شہادہ پڑھی، اس دن ایک نیا خالد پیدا ہوا، ایک نیا سپاہی، اللہ کا سپاہی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں خالد کا اسلام قبول کرنا کتنا بڑا ایونٹ تھا؟ یہ ایسا تھا جیسے آج کے زمانے میں کسی بڑے جنرل نے سائیڈ تبدیل کر لی ہو۔ قریش کے لیے یہ سب سے بڑی شکست تھی، خالد کا مسلمان ہونا۔ اور ایک اور حقیقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خالد کو سیف اللہ کا ٹائٹل دیا، اللہ کی تلوار۔ یہ ہانر صرف خالد کو ملا، کسی اور صحابی کو نہیں۔ سوچئے، وہ انسان جو پہلے اسلام کا دشمن تھا اب بن گیا اللہ کی تلوار۔ خالد نے اپنی پوری زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور کبھی نہیں ہارا۔ یہ ریکارڈ آج تک کسی بھی جنرل نے نہیں توڑا۔ الیگزینڈر، چنگیز خان، نیپولین، کوئی بھی خالد کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ یہ تھا اللہ کی تلوار کا کمال۔ جنگ موتا 629 عیسوی، خالد کی پہلی بڑی جنگ ایز اے مسلم۔ 3000 مسلمان 2 لاکھ رومن فورسز کے سامنے۔ 3 کمانڈر شہید ہو گئے، زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن روا۔ لیکن پھر خالد نے کمانڈ سنبھالی۔ اس دن خالد نے جو اسٹریٹجی یوز کی وہ ملٹری اکیڈمیز میں آج تک سکھائی جاتی ہے۔ اس نے ٹیکٹیکل ریٹریٹ کیا، 9 تلواریں ٹوٹ گئی خالد کے ہاتھ میں، لیکن وہ اپنی آرمی کو بچا کر لے آیا۔ اس کو ڈیفیٹ نہیں، اسٹریٹجک وکٹری کہتے ہیں۔ پھر آئی جنگ یمامہ، اسلام کی سب سے خونخوار جنگ، مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ 700 حفاظ شہید ہو گئے، لیکن خالد نے جیت حاصل کی۔ یہ تھی وہ جنگ جہاں خالد کی بریوری اور اسٹریٹجک مائنڈ دونوں چمکی۔ 633 اور 34 عیسوی میں خالد کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے خالد کو بھیجا رومن امپائر اور پرشین امپائر، دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دینے کے لیے۔ جنگ یرموک، 40,000 مسلمان، 2,40,000 رومن فورسز۔ لاجیکلی جیت امپاسبل تھی، لیکن خالد نے کیا۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان اور اسٹریٹجی مل جائیں تو کیا ہوتا ہے۔
6 دن کی خونی جنگ کے بعد رومنز ہار گئے کمپلیٹلی اور پرشین امپائر، جنگ ولاجہ، جنگ الیس، جنگ فراس، ایک کے بعد ایک وکٹریز، خالد نے پرشین اور رومن دونوں امپائرز کو گھٹنوں پر لا دیا۔ ایک عرب جنرل نے وہ کر دکھایا جو امپاسبل تھا، یہ تھا سیف اللہ کا کرشمہ۔ آج 1400 سال بعد بھی خالد بن ولید کا نام زندہ ہے، ملٹری اکیڈمیز میں اس کی اسٹریٹجیز سکھائی جاتی ہیں، ہسٹورینز اس کی جینیس پر ریسرچ کرتے ہیں اور مسلمز وہ خالد کو یاد کرتے ہیں ایک ہیرو کی طرح، ایک لیجنڈ کی طرح۔ لیکن اصلی سبق کیا ہے کہ انسان بدل سکتا ہے۔ خالد جو پہلے اسلام کا دشمن تھا، بعد میں سیف اللہ بن گیا۔ یہ ہے ہدایت کی طاقت، یہ ہے توبہ کی عظمت۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ اسے چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے۔ خالد بن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ایک مشن، ایک جذبہ، ایک زندگی جینے کا طریقہ۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے خالد جیسے ایمان کی، خالد جیسی ہمت کی، اور خالد جیسے اللہ پر بھروسے کی۔ یہ تھی کہانی اللہ کی تلوار، سیف اللہ، خالد بن ولید کی۔